چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پر گفتگو چل رہی تھی۔ چونکہ یہ آیت 26 مسائل پر مشتمل ہے، جس میں سے ہم نے کچھ بیان کیے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ احکامات کا استخراج اس آیت سے بہت زیادہ ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کریم میں یہ آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس لیے اس کے احکامات ناسخ تو ہو سکتے ہیں، منسوخ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حلال اور حرام کے اعتبار سے بڑی محکم آیت ہے اور بڑی تفصیل ہے، اور غذاؤں پر اللہ نے کتنا اہتمام سے وضاحت کر دی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ جس طرح سے کوئی گاڑی اگر ڈیزل والی ہے تو پٹرول مضر ہے، اور پٹرول والی ہے تو ڈیزل مضر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا حلال کیا حرام اپنی کتاب میں ڈال دیا۔ اور آپ کو اس طرف جانے سے اور تعجب ہوگا کہ نماز جیسی اہم عبادت ہے، لیکن اس کی اتنی تفصیل نہیں بتایا اللہ نے کہ فجر میں 2 رکعت ہے اور ظہر میں 4 رکعت ہے اور عصر میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے۔ یہ تفصیل حدیث میں تو ہے، آیتوں میں کہیں داخل نہیں ملیں گی آپ کو، جبکہ نماز فرض ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے، لیکن اس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ لیکن کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کہ کیا حلال اور کیا حرام، یہی واضح کر دیا آیت کے اندر، تاکہ حرام غذا نہ جانے پائے قلب کے اندر، کیونکہ جس مومن کے اندر حرام غذا جائے گی اور جو اس سے جسم تیار ہوگا، اس کا زیادہ حقدار جہنم ہے نہ کہ جنت۔ من نبت بالحرام، حدیث کے الفاظ ہیں، جو حصہ پرورش پائے گا حرام مال سے، اس کے لیے جہنم زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک لقمہ جو مشکوک تھا کھا لیا تھا، اطلاع ملی تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی ڈال ڈال کے، ہاتھ ڈال ڈال کے۔ لوگوں نے کہا ایک ہی لقمہ تو ہے، وہ بھی حرام پکا نہیں ہے، مشکوک ہوا، شبہ ہوا آپ کو۔ فرمایا ابو بکر کی جان چلی جائے یہ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ اس سے ہمارا جسم تیار ہو جو جہنم کے لائق بن جائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ صحابہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں پوری وضاحت فرما دیا۔ تو ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن وضاحت پھر سے کرتا ہوں میں۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردہ حرام۔ مردہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، ذبح کیے بغیر مر گیا۔ ہاں 2 میتہ ایسے ہیں جو حلال ہیں، 2 میتہ۔ ترمذی کی روایت میں آقا کا ارشاد ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردے، 2 میتے حلال کر دیے گئے ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، السمک والجراد، یہ 2 حلال کر دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ المیتہ سے الف لام تمام مردے حرام کر دیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے دریا کے تمام جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، وہ آیت 7ویں پارے میں آ رہی ہے جس کو بیس بنایا انہوں نے، احل لکم صید البحر، اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ بحث وہاں ہم کریں گے کہ شکار دریائی کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس آیت کے ذریعے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 2 مردے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی حلال کر دی گئی ہے۔ مچھلی کی تعریف تو آپ جانتے ہیں، لیکن ٹڈی کیا ہے اس میں جو بہت بزرگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ دیکھے ہوں گے۔ باقیہ ہم جب سے ہوشدار ہوئے ہیں ٹڈی آئی نہیں، محروم ہو گئے ہم۔ یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آتی تھی اور لوگ اسے کھاتے تھے، لیکن اب ٹڈی اوپر سے آنا بند ہو گئی ہے، جیسے من اور سلوہ بند ہو گیا ہے۔ کیوں من سلوہ بند ہو گیا ہے؟
من اور سلوا کے بارے میں تھا کہ اس کو کھا لینا، اٹھا کے نہیں رکھنا کل کے لیے، لیکن جب سے اب فریزر آ گیا ہے لوگ مہینوں کا، ہفتوں کا رکھ دیتے ہیں اٹھا کے۔ ہمارے پاس جمع کر کے اسٹاک کرنے کا حکم اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے رکھا، من اور سلوا کو آنا بند ہو گیا، ٹڈی بھی بند ہو گئی، اب صرف مچھلی باقی رہ گئی ہے۔ والدم، اور خون حرام ہے۔ خون سے مراد وہ خون جو بہنے والا ہو، اس کی صفت ہے الدم المسفوح، دمم مسفوحا۔ یہ سورہ بقرہ میں بحث آ چکی ہے، وہاں مسفوح کا لفظ قرآن میں خود مذکور ہے۔ تو دمم مسفوحا مانے بہنے والا خون۔ اس سے مراد جب بہنے والا خون ہو گیا تو جو خون جمع ہوا ہے تحال اور کلیجی کی شکل میں، تلی کی شکل میں، یہ حلال اور طیب ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کو کتنا جلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لحم خنزیر کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ جانور جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے غیر کا۔ سوچنے والا سوچ نہیں سکتا، ایک طرف خنزیر ہے اور ایک طرف حلال جانور ہے، لیکن بوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو اللہ کی کتاب کے مطابق وہ خنزیر کے برابر ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ جان لینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ حکم دیا ہے کہ جان لینے کا حق اسی کو ہے جس نے جان دیا ہے۔ جب اس کے نام پر ذبح ہوگا تو گویا اس کے حق میں چلی گئی، اور وہ تمہارے واسطے مباح ہوگا۔ اس پر بھی اعتراض کیا تھا کفار قریش نے، اور یہ شاید اسی صورت میں آگے آئے گا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ عجیب ہیں، اپنا مارا ہوا تو حلال کہتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں۔ یعنی اگر خود ذبح کر دیں تو حلال، اور خود وہ مر جائے یعنی اس کو اللہ نے گویا مار دیا، اس کو حرام کہتے۔ تو اپنا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ تو عجیب لوگ ہیں۔ یہ تو یہ سمجھانے کی غلطی ہے اور سمجھنے کی غلطی ہے۔ دونوں اللہ کا ہی مارا ہوا ہے، لیکن بطریق ذبح کیا جائے تو یہ اللہ کا مطلوبہ طریقہ ہے، اور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے تو اللہ کی طرف سے ممنوع طریقہ ہے۔ ممنوع طریقے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا اسے کھانا جائز نہیں، درست نہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو جانور حلال کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے، نامزد کر دیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے۔ کہتے ہیں نامزد کرنا، ایک ہوتا ہے بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لینا، غیر اللہ کا لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پال کر چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کے غیر کے لیے۔ یہ بھی اللہ کے غیر کے لیے ہی ذبح کرنے کے برابر ہے، جو چھوڑ دیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے۔ گویا اس میں جو خرابی آئی ہے وہ نیت کی وجہ سے آئی ہے، نیت کا خبث، اور نیت کا خبث کبھی زبان سے ہوتا ہے ظاہر، کبھی عمل سے ہوتا ہے ظاہر۔ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا تو زبان سے ظاہر ہوا، اور ذبح سے پہلے اللہ کے غیر کے لیے چھوڑ دیا تو یہ عملی خبث اس کا ظاہر ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ پورے الفاظ قرآن کے 7ویں پارے میں آ رہے ہیں، اس سورت کے آخر میں۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب آپ سوچیں گے یہ بحیرہ کیا ہے، صائمہ کیا ہے؟ یہ سب جانوروں کے نام ہیں۔ اگر کوئی جانور یوں چھوڑا گیا کہ اس کا دودھ نہ نکالا جائے، اس کا ایک نام۔ اگر کوئی جانور چھوڑا گیا کہ اس کے کان چیر کے قطر کے چھوڑ دیے گئے تو اس کا الگ نام۔ فلاں بت کی وجہ سے چھوڑا گیا تو الگ نام۔ اس نے مسلسل مادہ کو جنا ہے، اس کے پیٹ سے کوئی نر پیدا نہیں ہوا تو اس کا علیحدہ نام۔ تو مختلف قسم کے اس پر سواری نہیں کریں گے، یوں چھوڑ دیا ہے تو اس کا علیحدہ نام۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ سب تفصیل انشاءاللہ سورہ مائدہ کے آخر میں آ رہی ہے۔
تو اگر کوئی جانور بوقت ذبح اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو بھی نیت میں خبث آ گیا، مال حرام. اور اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا لیکن چھوڑا ہوا تھا اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا تب بھی وہ حرام ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں یہی لفظ آیا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ لفظ وہاں آ چکا ہے. سورہ بقرہ دوسرا پارہ تیسرے رکوع کے اندر آیا ہوا ہے یہ لفظ. اس کی تشریح کیا ہے علامہ سیوطی نے، صاحب جلالین ہیں. اس کے حاشیے پر لکھتے ہیں وہ لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وتقرب بها الى غیر اللہ فهو مرتد. اگر کسی نے کوئی ذبیحہ ذبح کیا اور اس سے اللہ کے غیر کی قربت مراد لی گئی، اللہ کے غیر کی خوشنودی حاصل کرنا منظور ہوا، تو ایک معنوں میں وہ مرتد ہو گیا. یہ الفاظ علامہ سیوطی نے نقل نہیں کیے ہیں، ان کی کتاب کے حاشیے پر علماء کا قول نقل کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا جانور کی جان اللہ کی امانت ہے. اس میں آپ کو ایک رخ اور ہے سوچنے کا. ایک بار چیمٹی نے کاٹ لیا حضرت موسیٰ کو درخت کے نیچے. انہوں نے تمام چیونٹیوں کو مسل دیا. فرمایا کہ دیکھو ایک چمٹی نے کاٹا تھا، آپ نے پوروں کو مسل دیا. اور بعض لوگ چمٹی پر آگ ڈال دیتے تاکہ وہ جل کے ختم ہو جائیں، پھیلنے نہ پائیں. فرمایا آگ کا عذاب دینا صرف اسی کو جائز ہے جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کی جان عطا کی ہے. کسی اور کو آگ کے عذاب میں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو جان کا لینا اور جان کا دینا یہ دونوں خالق اور خالقیت کی دلیل ہے، اس میں کسی غیر کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ کو اتنا جلال ہے کہ جو حلال بکرا ہو، حلال بکری ہو، حلال مرغ ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کی خاطر ذبح کر دیا گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے. دونوں برابر رکھا اللہ نے. بظاہر کوئی فرق نہیں، دیکھنے میں یہ بھی گوشت یہ بھی گوشت، اور چمڑا چھیلنے کے بعد بولی بنانے کے بعد تو بالکل فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. اس کی مثال سمجھو. اللہ نے فرمایا کفار قریش کے جواب میں، کفار قریش نے کہا تھا ہم 2 روپے کی چیز 4 روپے کی بیچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حلال، اور 2 روپیہ دے کر ہم 3 روپیہ وصول کرتے ہیں تو کہتے ہیں سود اور حرام. جواب دیا ہے اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، تم کو نظر آئے چاہے نہ آئے، اللہ کو اختیار ہے. اب اس کا فرق کیا ہے؟ کیوں 2 روپیہ دے کر 3 لینا جائز نہیں ہے اور 2 کی چیز 4 میں بیچنا جائز ہے؟ کیوں؟ یہ حکمت ہے، اور حکمت کو لفظوں میں سمجھانے کے لیے فہیم آدمی سامنے ہونا پڑتا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، کسب کریں، اور دنیا دارالاسباب ہے، اکتساب کا دروازہ کھل جائے، لوگ کاہل نہ ہوں اور دوسروں کا مال بغیر مشقت کے کھانے کے عادی نہ بنیں. بہت سے مسائل اور بہت سے فوائد اس کے رکھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ایسا یہاں بھی ہے، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں حرام ہے. آگے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. منخنقہ کے معنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، مثلا رسیوں سے، چاہے اس نے خود گھما پھرا کے تان کے اپنے گلے کو سخت کر لیا ہے یا کسی نے کھینچا ہے اور گلا گھونٹ گیا ہے. منخنقہ وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا. والموقوذہ، موقوذہ کے معنی آتے ہیں کسی کے مارنے سے مر گیا ہو، ڈنڈا کسی نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا اس کی وجہ سے اور خون باہر نہیں نکل سکا. بندوق کی گولی کا بھی حکم اسی سے آتا ہے، موقوذہ سے. ایسی مار جس سے وہ مر جائے لیکن زخم نہ آئے تو وہ حرام ہوگا. چنانچہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکار کرتے ہیں تو ہمارے واسطے کھانا کیسا ہے؟ فرمایا اگر تم تیر کے چوڑائی سے مارتے ہو اور جس سے اس کو چوٹ لگتی ہے لیکن کٹتا نہیں، خون بہتا نہیں، تو اسے مت کھاؤ، اور اگر اس کی دھار سے مار لگتی ہے جس سے کٹ جاتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے تم اسے کھا سکتے ہو۔ خون جسم کا بہنا۔ اب سوال کریں گے آپ کی پھر اس کی رگیں، جو مخصوص 3 رگیں ہیں ان کا کٹنا کیسا ہے؟ ان کا کٹنا استحباب کے درجے میں ہے، اور اگر یہ بندوق سے یا مار سے چوٹ کھایا ہوا مرنے سے پہلے ذبح کو دستیاب ہو جائے تو اس کا کھانا درست ہے، حلال ہے، اور اگر اسی مار سے وہ مر گیا ہے اور خون نہیں بہا ہے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ والمتردیہ، تردی کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گر کے مرنا، تردیہ پھینک دینا کسی نے، یا اوپر سے گر گیا نیچے، بلندی سے نیچے آنے کی بنا پہ مر گیا ہے تو متردیہ کہلاتا ہے۔ والنتیحہ، نتیحہ نتحن سے، جس کے معنی سینگ سے مرنا، ایک بکری دوسرے کو مار دی، ایک بیل دوسرے کو مار دیا، ایک بھینس دوسرے بھینس کو مار دیا، اس سے جو مر جاتے ہیں ان کو نتیحہ کہا جاتا ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھایا، یعنی جس کو درندے نے پکڑا شکار کے طور پر اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ کھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کھا لینے سے مر گیا اور تم اس کو ذبح نہیں کر سکے۔ اگر فرض کرو اس نے پکڑا اور اس میں سے کھا لیا اور ابھی زندہ ہے وہ، مثلا مرغی کو بلہ لے کے بھاگ رہا ہے، دوڑایا آپ نے، پکڑ لیا، اس نے کچھ گوشت نو سے کھا لیا لیکن مرغی زندہ ہے، ایسا ہی حال اگر بکری کو بھیڑیا پکڑ لے گیا، تو ان تمام کا حکم ایک ہی ساتھ لگایا اللہ نے، الا ما زکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ الا ما زکیتم کا تعلق تمام سے ہے، یعنی منخنقہ گلا گھونٹا ہوا، موقوذہ مار لگا ہوا، متردیہ گر پڑا ہوا، نتیحہ سینگ سے مارا ہوا، وما اکل السبع درندے سے زخمی شدہ، یہ پانچوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر تم نے ان کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، الا ما زکیتم، مگر جب تم نے اس کو حلال کر لیا، اب حلال اور طیب ہے، درست ہے کھانا اس کا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو کسی مخصوص مقام پر، پرستش گاہ پر، نصب اور نون صاد بے، کہتے ہیں ایک مشہور پتھر تھا، مشہور بت تھا، اس مقام پر لوگ ذبح کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور اس کے خون کو بطور برکت کے لے جا کر بیت اللہ کو لگاتے تھے، اس کے گوشت کو جا کے وہاں پہنچاتے تھے، اس مقام پہ ذبح کر کے وہاں سے خون اور گوشت کو لے کر جاتے تھے، بطور برکت کے لگاتے تھے، اور اسی پر وہ آیت نازل ہوئی تھی جو سورہ حج میں آئی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی پہنچتا ہے، تمہارے قلب میں جو خوف ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کسی بت پر یا کسی مقام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے، یعنی آپ یہاں ذبح کر سکتے ہیں، مگر یہاں اپنے گھر میں ذبح کرنے کے بجائے کسی مخصوص مقام پر اس واسطے لے جاتے ہیں کہ وہاں لے جانے سے کسی کی رضامندی مقصود ہے، کسی کی خوشنودی مقصود ہے، جسے بت پرست کہا کرتے تھے۔ سورہ زمر کے الفاظ ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ وہ بھی اللہ کو جانتے اور مانتے تھے، وہ بتوں کی پرستش اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ اللہ کے سفارشی حمایتی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ سورہ زمر کے الفاظ ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تو بتوں کی پرستش کا مقصد یہ تھا کہ وہ بت اللہ سے قریب کر دیں گے۔
ایسے ہی کسی مقام پر بکرے کو لے جا کر ذبح کرنا، گائے کو لے جا کر ذبح کرنا، یا کسی کو لے جا کر ذبح کرنا، تاکہ اس مقام پر جس کا نام لیا جاتا ہو، یا جس کا نام وہاں مشہور ہو، یا وہ جگہ جس کی طرف منسوب ہو، یا جہاں جانے سے جس کو خوش کرنا مقصود ہو، یہ سب ذریعہ بن جائے تقرب کا، اور اللہ سے قربت کا، اور اللہ سے خوشنودی کا، اور مطلب برآری کا، اور اپنی نظر و نیاز کی تکمیل کا، یہ سب کے سب وما ذبح علی النصب میں آتے ہیں. یعنی ان کا لے جا کر وہاں ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اس زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ نصوب پر لے جا کر ذبح کرتے تھے. اس لیے کسی بھی مقام پر لے جا کر ذبح کرنا، پہلے اس آیت میں غور کر لینا وما ذبح علی النصب کیا ہے. یہاں احتیاط کیا ہو سکتی ہے؟ احتیاط یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جس طرح سے ہمیشہ معمولاً ذبح کرتے ہیں، ذبح اللہ کے نام پہ کیجئے، اور قربا میں کھلائیے، تقسیم کیجئے، اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ میں فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ آپ پہنچا دیجئے. جس کو بھی آپ پہنچانا چاہیں گے آپ کا ثواب ان کو پہنچے گا. لیکن کسی مخصوص مقام پر لے جا کر ذبح کرنا اور وہاں جا کر ہی جان دینا تاکہ وہ جان ان کے مقام پر جائے اور اس جان کی بنا پر ان کو خوشی حاصل ہوگی اور ہمارا مطلب بنے گا، یہ شرک میں آتا ہے اور ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور ایک عمل ہوتا تھا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. ازلام ظلم کی جمع ہے، تیر پانسوں کے، اور تستقسموا استقسام کے معنی تقسیم کو چاہنا. پانسوں کے تیر سے تقسیم چاہتے تھے وہ، اور اس کی 3 شکلیں ہوتی تھیں. تیر ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا تھا ایک بیت اللہ میں، ان کے ہاتھوں کے درمیان رکھنے کا مقام بنایا ہوا تھا، اس میں تیر تھے. کسی پہ لکھا ہوا ہے 2 حصہ، کسی پر لکھا ہے 1 حصہ، کسی پر لکھا ہے کوئی حصہ نہیں. اب جو تیر ہاتھ میں آئی اس کے آپ مالک بن گئے، برابر گوشت لینے کا حقدار تھا. تیر میں نکل گیا کہ تمہارا حصہ نہیں تو حصہ ختم ہو گیا. ایک قسم سے یہ جوا ہے، جس کے نام پہ نکلا اس کی لاٹری لگ گئی، اور جس کے نام پہ نہیں نکلا بیچارہ محتاج ہو گیا، خاموش ہو گیا. تو یہ جائز نہیں ہے. اور ایک قسم یہ ہوتی تھی کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اس قسم کی فعل کی کیفیت ملتی ہے تاریخ میں. آپ کو شاید سیرت النبی کا واقعہ یاد ہوگا، اس مہینے میں تو کثرت سے آپ پڑھتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جا رہے ہیں. اطلاع ملی کہ آپ جا چکے، اور جو آپ کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا. 100 اونٹ کی چکر میں سراقہ ابن جاشم کو لار ٹپک گئے. اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. راستے میں گیا، قریب پہنچ گئے. روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق کے تلاوت کی آواز سراقہ کے کان میں پڑتی تھی، اتنا قریب پہنچ گیا. ٹھوکر لگی، گھوڑے کو سمیت دھس گیا زمین میں. گھوڑا دھس گیا، نکلتا ہی نہیں گھٹنے تک. اب ترکش میں سے تیر نکالتا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، تعاقب کروں کہ نہ کروں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تعاقب کے موقع پر اس کے ترکش سے تیر نکلا کہ واپس چلے جاؤ، سراقہ آگے مت جاؤ. لیکن سوچتا ہے 100 اونٹ. وہ 100 اونٹ کی فکر میں پھر آگے بڑھتا ہے، پھر دھنستا ہے، پھر ترکش سے تیر نکالتا ہے، چیک کرتا ہے، حکم ہوتا واپس جاؤ. 3 دفعہ ترکش میں تیر یہی نکلا کہ تم واپس جاؤ. یہ سب من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے اونٹوں کی لالچ مجبور کرتی ہے، آگے بڑھتا ہے. اور 3 بار اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں. تیسری بار اسے یقین آتا ہے کہ اب میں کامیاب نہیں ہوں گا اور یہ مقصد میرے واسطے مفید نہیں ہے. اب التجا کرتا ہے کہ یہ کامیاب ضرور ہوں گے، اور آواز دے کے بولتا ہے میرے ذات کے لیے امان لکھ دو، میرے ذات کے لیے امان لکھ دو. مجھے یقین ہو گیا آپ مکہ فتح کریں گے اور آپ قبضہ کریں گے اور آپ بادشاہ بنیں گے. میرے واسطے اس دن کیا ہوگا، میرے واسطے امان لکھ دو کہ تمہارے واسطے امان.
آپ نے کہا ابو بکر لکھ دو امان. پھر فرمایا کہ دیکھو امان ہی نہیں، سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا اور قیصر کے کنگن ہوں گے، یہ انعام ہے تعاقب کرنے والے کا. تم 100 سرخ اونٹ کے چکر میں ہو، تمہارے ہاتھ میں تو کنگن سونے کے ہوں گے. مجھے یہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ ایک جز ہے. اس میں دکھانا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عام معمول تھا کہ ترکش سے تیر نکالتے اور فال کھولتے، چلنا کہ نہیں چلنا، کرنا کہ نہیں کرنا. حالانکہ 3 قسم کے لوگ بلند درجوں کو نہیں پہنچ سکتے. اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، قرطبی نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ترقی نہیں کر سکتے. ایک جو پانسوں کے تیر سے فیصلہ لیتا ہو کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں. استسلام بالازلام، یعنی پانسوں کے تیر سے فیصلہ لینا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ایک آدمی جو کسی سفر میں جا رہا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی کہ پلٹ گیا، واپس آ گیا، نہیں بھائی بلی آ گئی، ہاں سفر کامیاب نہیں ہوگا. وہ فلانے کی شکل دکھائی دی مجھے، اب تو کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہم سفر سے واپس آ گیا. فرمایا کہ جس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے عزم کو بلی کے آنے سے بدل دے رہا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا پختہ عزم کر لو تو بھروسہ اللہ پہ کرو. یہ بلی آنے سے کیا ہوتا، چوہے آنے سے کیا ہوتا، تو بھروسہ اللہ پہ. تو فال کھولنا اس انداز سے، حصہ بانٹنا اس انداز سے، وہمی ہونا اس انداز سے، یہ درجات سے محرومی کی دلیل ہے. پیچھے جائے گا. اللہ نے خود کہا ذالکم فسق، ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہیں. کون کون سے؟ اوپر جو بتائے گئے ہیں، ان میں سے خاص طور سے کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرنا اور پانسوں کے تیر سے قرآ اندازی کرنا، یہ دونوں کام ذالکم فسق، یہ فسق ہے. فے سین قاف اس کا مادہ ہے. پورے قرآن کریم میں جہاں پر لفظ آئے گا یہ فسق، جس کے معنی آتے ہیں اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت کی چادر پھاڑ دینا، اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دینا، اپنے خواہشات کی تکمیل کر لینا، اس کو فسق کہتے ہیں. ایسا کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. اسی کے ساتھ فاجر کا بھی لفظ آتا، فاسق اور فاجر. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور فاجر کو اللہ نے جوڑا ہے کافر کے ساتھ. تو کافر اور فاجر ایک جگہ پر کہا، اور فجرہ اور فسقہ ایک مقام پہ کہا. یہ سارے اعمال اعمال فسقیہ کہلاتے ہیں. آگے بہت خوشخبری کی بات ہے. اسی ٹکڑے میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے ہیں وہ، نا امید ہو گئے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین کے بارے میں. جو تمہارے دین سے اب تک کفر کرتے رہے وہ آج مایوس ہو گئے. جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو ان کو امید تھی، بار بار حملہ کرتے تھے. سن 6 ہجری تک پورے لوگ چڑھائے تھے مدینے پر جب غزوہ احزاب ہوئی تھی اطراف عالم سے کہ ان کو ختم کر دیں گے. 7 ہجری کے موقع پر جو صلح ہوئی ہے، لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو کافروں نے دم توڑ دیا اور کہا اب یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ پھیل کر رہے گا. اور یہ پیشین گوئی ہے قیامت سے پہلے ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا. یہ پیشین گوئی ہے. اور یہ قیامت سے پہلے جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ. یعنی جو خوشی سے مانتے ہیں وہ عقیدے کے ساتھ تسلیم کریں گے، اور بقیہ لوگ مجبور اور ذمی ہو کر قبول کریں گے. اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. تو سب 8 ہجری کی بات ہے. سارے کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، یعنی اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں. اور نبی کا وہ اعلان تو آ چکا ہے سن 6 ہجری ہی میں کہ آج تک یہ حملہ کرتے رہے، ہم دفاع اور ڈیفنس کرتے رہے، آج کے بعد ہم اقدام کریں گے.
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے، نا امید ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں لفظ خشو، خے شین واو، خشیہ، ایسی خشیت نہیں جو سانپ سے ہوتی ہے۔ سانپ کو دیکھے طبعی خوف، شیر کو دیکھا طبعی خوف، ایسا خوف مراد نہیں ہے۔ بلکہ ایک آدمی باپ سے چپ کے سگریٹ پینے کا عادی ہے، اچانک باپ سامنے آ گئے تو کیسا خوف ہوتا؟ ارے باپ نے دیکھ لیا بری حرکت کرتے ہوئے، اب کچھ کہتے، اب کچھ بولتے، اب کچھ ڈانٹتے، ایک طبعی جلال طاری ہوتا ہے، ایک فطری محبت کے ساتھ ان کا احترام شامل ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جس میں عظمت ہو، یہ خشیت کہلاتا ہے۔ سانپ کی طرح، شیر کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سے ایک بیٹا باپ سے ڈرتا ہے ادب کے ساتھ، ایک شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، یہ مراد ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی ان کا کہا مت مانو، میرا کہا مانو، میرا قاعدہ فالو کرو، میرا اصول اپناؤ۔ ہم نے جسے حلال کہا ہے اسے حلال سمجھو، اور ہم نے جسے حرام کہا اسے حرام جانو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اکملت لکم، کامل کر دیا۔ اوپر کی آیت میں جو مضمون آیا ہے، یہ مسلسل آیت آ رہی ہے، یہ سن 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا ہے، عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی موقع پر ایک یہودی نے کہا تھا کہ اے عمر ابن خطاب، تمہارے پاس ایک آیت قرآن کریم میں ہے، اگر وہ ہم کو میسر ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، خوشیاں مناتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے یہی آیت پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تمہارے واسطے میں نے کامل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، یوم الحج الاکبر فرمایا اس کو، اور عرفہ کا دن تھا 9 ذی الحجہ۔ فرمایا اس دن کو میں خوب جانتا ہوں، اور وہ عرفہ کا میدان ذی الحجہ کی 9 تاریخ کس عید سے کم ہے؟ ساری کائنات تو جمع ہوتی وہاں پر۔ عید میں تو صرف محلے والے جمع ہوتے ہیں، گاؤں والے، شہر والے، لیکن عرفہ کے میدان میں سارا عالم جمع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جواب دیا، اشارہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو دین کامل ہو گیا۔ جناب عمر رونے لگے۔ آقا نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ فرمایا آج تک ہم دین میں آگے بڑھتے رہے، دین میں زیادتی ہوتی رہی، دین میں احکامات آتے گئے، دین میں آیتیں ملتی چلی گئیں، اور جب دین کامل ہونے کی خبر مل گئی تو جب کوئی شے کامل ہوتی ہے تو زوال شروع ہوتا ہے۔ ہر کمال را زوال، جب تک بچے کے بڑھنے کی عمر ہے بڑھتا ہے، شباب کو پہنچ گیا تو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اب دین جب کامل ہو گیا ہے تو اب ہمیں اس میں اضافے کی امید ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام اس طرح بھی سوچا کرتے تھے۔ تو فرمایا دین تو کامل ہو گیا۔ دین کے کامل کا مطلب یہ ہے اس میں اب کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے لباس کے بارے میں چاہیں تو پوری وضاحت ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ لباس اسلام میں نہیں ہے، ہم ان کا لباس ان کا لباس اپنا لیں۔ لباس کے بارے میں وضاحت ملے گی، کھانے کے بارے میں وضاحت ملے گی، عبادات بدنیہ اور مالیہ کی وضاحت ملے گی، کہاں سے کمائیں کہاں خرچ کریں وضاحت ملے گی۔ اب ہم کسی بھی جز میں کسی دوسرے مذہب کے محتاج نہیں رہے، یہ ہے تکمیل کا مطلب۔ اس کے باوجود مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ کی نقل کرتے ہیں۔ جو چیز پسند آئی، جو ہیرو پسند آیا، اور جو ملک کا بڑا سربراہ پسند آیا، اس کی نقل شروع ہو جاتی ہے۔ لباس میں، ہولیے میں، کھانے پینے کے طور طریق میں، شادی بیاہ میں، یعنی دنیا کے ہر گوشے میں ہم نقل کرتے ہیں۔ لیکن صحابیت کی شان بتاتی ہے کہ ہم کسی سے مروب نہ ہوں،
مجھے اس موقع پر وہی بات نہیں بھولتی، ایک صحابی بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بطور سفیر کے گئے ہوئے ہیں، اور بادشاہ کے کھانے کیا کم ہوتے، لقمہ ہاتھ سے گر گیا، اٹھا کے کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ دسترخوان بادشاہ کا ہے، آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم اٹھا کر کھا رہے ہو لقمہ گرا ہوا، گری ہوئی حرکت ہے یہ۔ ان کا جواب سننے کے لائق ہے، فرماتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کیا میں اپنے حبیب کی سنت ترک کر دوں ان حمقوں کی وجہ سے؟ یہ ہے صحابیت، اسی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے۔ اور ہم ذرا سی لالچ آ گئی، ذرا سی چاشنی مل گئی، نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پہن لیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نوجوان نسل کے پائجامے اور پینٹ ٹخنوں سے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ بے مبالغہ اور جھاڑو کا کام کرتے ہیں وہ، جبکہ صراحت موجود ہے کہ کعبین سے جتنا نیچے حصہ ہے وہ سب جہنم میں ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کچھ بھی ہے سب جہنم میں ہے۔ یہ وعید کو کون سننے والا ہے، کس سے کہا جائے؟ آج پورے نوجوان لڑکے اسی لباس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں۔ تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہمارا جب دین کامل ہے تو اس کی تکمیل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔ عقیدے سے لے کر عمل سے لے کر تمام احکامات کی فہرست موجود ہمارے پاس ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ترغیب دیکھو، بطور نعمت کے میں نے تم پر دین اسلام کی شکل میں جو نعمت دی ہے اس کو میں نے تام کر دیا، اتممت، اتمام کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، میری نعمت۔ یہ دین کیا ہے؟ نعمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا بوجھ ہے، 5 وقت کی نماز، صبح نیند سے اٹھ جاؤ، نیند سے اٹھ جاؤ، یہ لگتا ہے کہ بوجھ ہے، لیکن جو حقیقت کے ساتھ اپنی حیات پر غور کریں گے، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، کس نے بھیجا، کس نے بلایا، اور یہاں رہ کر ہمیں کیا کرنا ہے، جو غور کریں گے تو صبح اٹھنے والا انسان چاق و چوبند رہے گا، اور صبح سوتے ہوئے رہنے والا جو 11-12 بجے سو کے اٹھتا ہے وہ دن بھر پزمردہ رہے گا۔ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب صبح کے وقت میں آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، اگر یہ فوراً اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کی گرہ کھل جاتی ہے۔ کون سی گرہ؟ شیطان نے جو گرہ لگائی ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے وہ۔ ہر آدمی جب سوتا ہے تو اس کی گدی پر 3 گرہیں لگی رہتی ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اللہ کو یاد کر لیا، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اٹھ کر اگر اس نے وضو کر لیا دوسری کھل جاتی ہے، اور اس نے اگر سجدہ کر لیا 2 رکعتوں کی شکل میں تو تیسری کھل جاتی ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو نشیط، چاق و چوبند، مستعد، اور نبی کی دعاؤں کا مصداق بنتا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم بارک فی بکور امتی، میری امت کے تڑکے کے اوقات میں برکت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، اللہم بارک فی بکور امتی فرمایا۔ یہ چاق و چوبند ہے۔ اس کے بالمقابل جو آدمی آنکھ کھلی سوتا رہا، نہ اللہ کا ذکر، نہ اللہ کا خوف، سوتا رہا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھا، یہاں تک کہ دن نکل آیا، آقا فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے تم تو مجھ سے بدتر نکلے، میں نے تو خدا کے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن تم خدا کے حکم سے خدا ہی کا سجدہ نہیں کرتے ہو۔ کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حقیقی پیشاب کرتا ہے، تراوٹ ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مراد ہے انتہائی کمتر ہونے کی طرف، کہ تمہارا وجود اور تمہارا جثہ اس قابل ہے کہ تم پر شیطان کا پیشاب پڑے۔ یہ ہے حدیث، بخاری کے الفاظ ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کو نعمت نہیں مانتے، بوجھ تسلیم کرتے ہیں۔ نعمت ہے، دین نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ اچھی غذائیں کیوں نعمت ہیں؟ آپ کے جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ اچھے لباس کیوں نعمت ہیں؟ کہ اس سے آپ کو تفاخر آتا،
سردی گرمی سے بچاؤ ہوتا۔ آپ دین کو نعمت کب سمجھیں گے؟ جب معلوم ہو کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہی دین ہمارا راستہ ہے۔ اسی دین کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور جنت میں کیا نعمتیں نہیں ہیں، سوچ نہیں سکتا کوئی انسان۔ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال نہیں گزرا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ دین نعمت ہے۔ فرمایا اللہ نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تام کر دیا تم پر اپنا انعام۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ جس دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہو اس دین اسلام پر ہم حرف آنے دیں۔ جس اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہو اسی قرآن کریم میں سے 100 آیتیں 25 آیتیں نکالنے کی بات کی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا، کچھ لوگ سنبھال لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں آنے کی۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمیں حاجت نہیں، 25 آیتیں 100 آیتیں کچھ بھی ہو جائیں، ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے، بادشاہ نے کہا حوض پانی کے بجائے دودھ سے بھر دو، سب لوگ دودھ ڈالیں گے، ہمارا پانی کیا محسوس ہوگا؟ صبح دیکھا تو پورا حوض پانی سے بھرا ہوا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ حکم تو تھا دودھ سے بھرو۔ تو سب نے یہی سوچ لیا کہ یہ حوض سب دودھ سے بھریں گے، ہمارا پانی محسوس نہیں ہوگا۔ ہمارا آج یہی حال ہے، دین کی کشتی ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بہت کام کر لے رہے ہیں، ہم تو خالی رہ گئے ہیں دنیا میں۔ تو یہی حال ہمارا ہوگا۔ دین کے لیے مشقتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، اور نبی ہو کر اپنے خون کو بہائے ہیں، خون سے جوتیاں لبریز ہو گئی ہیں، پتھراؤ کیا ہے لوگوں نے۔ اتنی مشقت جھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امت بھی کچھ کرے، آگے بڑھے، اس کے لیے ہم بھی دین سے راضی ہوں بطور اسلام کے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے واسطے اسلام کو پسند کر چکا بطور دین کے۔ بھوک کی شدت اتنی ہے کہ بےتاب ہو گیا، اب خطرہ ہے کہ غذا نہیں ملے گی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یوں تو اللہ نے مشقت کے طور پر، مجاہدے کے طور پر آدمی کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اتنا مادہ دیا ہے کہ کئی دن تک پتا کھا کے بھی گزارا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن تک پتے پر گزارا رہا ان کا۔ جب مصر کی طرف سے نکلے ہیں اور مدین جا رہے ہیں فرعون کے شر سے بچنے کے لیے، تو 7 دن راستے میں کوئی غذا نہیں تھی سوائے پتوں کے۔ خود نبی پاک شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پتے ہی تو کھائے، 3 سال تک۔ یہ مشقت، یہ محنت، یہ مجاہدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ تو اگر کسی کی حالت ایسی ہو جائے کہ مخمصے میں جان پڑی ہے، مر جائے گا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو مضطر ہوا کسی مخمصہ میں یعنی بھوک کی شدت میں، ایک شرط کے ساتھ، غیر متجانف لإثم، نامائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، ذرہ برابر گناہ کرنے کا دل میں داعیہ نہ ہو۔ یہاں پر ایک ہی شرط ہے، 2 شرطیں جھیلی گئی پیچھے۔ وہاں شرط کیا تھی؟ لذت لینے کا ارادہ نہ ہو، چکھیں ذرا کیسا ہوتا ہے اس کا گوشت، اس کا ذائقہ ذرا دیکھیں کیسا ہوتا۔ غیر باغ ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ لذت لینے والا ہو، نہ ضرورت سے زائد کھانے والا ہو، جتنے حصے سے جان بچ جائے سد رمق بقدر حاجت کھا دے کے چھوڑ دینا۔ یہ ہے 2 شرطیں، غیر متجانف لإثم، نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مضطر کی حالت میں حرام بھی حلال ہو جاتا، یہ جملہ غلط ہے۔ حرام بھی حلال ہو جاتا نہیں ہے، مضطر اگر کھا لیا تو معافی ہے، حلال ہو جاتا یہ جملہ غلط ہے۔ اگر کسی نے حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے کھا لیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اس گناہ پر مواخذہ نہیں کریں گے، معافی کا اعلان ہے۔
یہ نہیں کہا گیا کہ حلال ہے. اگر حلال ہوتا تو لذت کے لیے کیوں منع ہے؟ 2 لقمے سے زائد کیوں منع ہے؟ جتنی گنجائش تھی جان بچانے کے لیے اس سے زیادہ کھانا کیوں منع ہے حلال ہو گیا تو حلال بولنا غلط ہے. حلال نہیں ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دیں گے. یہاں اس سبق میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو خنزیر کا گوشت جو حقیقی طور پر حرام ہے، اور ایک وہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا وہ حقیقتاً تو ناپاک نہیں ہے لیکن حکماً ناپاک ہو گیا ہے اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. تو حکمی یا حقیقی دونوں قسم کی ناپاکی اور دونوں قسم کی حرمت یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا ہے ان کے لیے حلال؟ یعنی جانور کون سے حلال ہیں؟ جانور کون کون سے حلال کیے گئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جانور حلال ہے کون کون سے، اور جانور جو حلال ہے اس میں سے کون کون سی چیز کھا سکتے، یہ بھی ایک سوال ہے. بکرے کی ہر چیز نہیں کھا سکتے آپ. بکرا حلال ہے، ہر چیز نہیں کھا سکتے. بدائع اور صنائع ایک کتاب کا نام ہے، بدائع اور صنائع، فقہ حنفی کی مشہور مستند ترین کتاب بدائع اور صنائع، 7 جلدوں میں بیروت کی چھپی ہوئی. لکھا ہے اس میں کہ 7 چیزیں اس میں سے مکروہ تحریمی ہیں. مکروہ تحریمی، جو بکرا ذبح کیا گیا حلال طریقے پر اس میں سے بھی 7 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں. وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ جو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی. اگر طبیعت میں نظافت ہے اور طبعی طور پر وہ متقی ہے تو ان چیزوں سے اسے خود اجتناب ہوگا. وہ 7 چیزیں ہیں. آپ بعد میں پوچھیں گے کہ مولوی صاحب وہ 7 کیا ہیں؟ الگ الگ پوچھیں گے. حالانکہ اس میں سے ہم تقریباً چیزیں نہیں کھاتے ہیں. ہاں 1-2 چیزیں ہیں جس میں لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں یا لذت زیادہ ہے، واللہ عالم، کیوں نہیں چھوڑتے اس کو. نر اور مادہ کی شرمگاہیں یہ حرام ہے. اس میں سے پھکنا حرام ہے، اس میں سے پتا حرام ہے، اس میں سے غدود جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے غدود یہ بھی حرام ہے. اس میں جو کپورا ہے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اور ایک آیت اور کوٹ کیا ہے انہوں نے سورہ اعراف کی، یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے غالباً. اس آیت کو نقل کیا انہوں نے اور کہا ہے کہ کپورا طیبات میں سے نہیں آتا، وہ شرمگاہ کا جز ہے، اس واسطے کھانا مکروہ تحریمی ہے. یہ بدائع الصنائع میں نقل کیا ہے. اور حیدرآباد کی مشہور کتاب جو چھپی ہوئی ہے جس کا نام ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ، اردو میں چھپی ہے، یہاں کے پورے علماء کی متحدہ کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. تو سورہ اعراف کی آیت میں طیبات کو حلال کیا ہے اللہ نے، اور جتنی چیزیں خبائث ہیں ان کو منع کر دیا ہے. قل احل لکم الطیبات، کہہ دو حلال کیا گیا ان کے واسطے طیبات کو. طیبات کیا ہیں؟ پاکیزہ چیزیں، حلال جانور. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جانور جن کو تم نے سکھلایا ہے شکار کرنا. جوارح جمع ہے جارح کی، اور جرح کے معنی زخمی کرنا، دوڑ کے پکڑنا مراد ہے اس سے. یعنی کتا، خود کہا اللہ نے یعنی کتا. من الجوارح مکلبین، مکلب کیا ہے؟ کلب سے بنا ہے، کلب کہتے ہیں کتے کو. مکلبین یعنی کتے جن کو تم نے تیار کیا ہے، جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی ہے، یعنی کتے وغیرہ. تعلمونہن، تم نے ان کو تعلیم دے رکھی ہے. مما علمکم اللہ، اس میں سے جو تم کو سکھلایا ہے اللہ نے. اب تعلیم کیا ہے؟
کلب معلم کی صفت کیا ہے، وہ کتے کی پہچان کیا ہے، یہ کئی سارا پیدا ہوں گے، ان میں کئی اصول ہیں، میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے کتا آپ کا سکھلایا ہوا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کہیں چلے جا شکار پہ تو چلا جائے، اور جب کہیں آپ کے رک جا تو وہ رک جائے، یہ پہلی پہچان ہے۔ آپ کے کہنے سے جائے اور آپ کے بولنے سے رک جائے، یہ اس کی پہلی صفت ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 یہ کہ شکار کو پکڑنے کے بعد کچھ بھی اس میں سے نہ کھائے، اگر اس نے کچھ کھایا اس میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے، آپ کے واسطے نہیں کیا۔ یہ شرط دوم ہے، اس میں سے کچھ کھائے نہ، پکڑ کے محفوظ جو کا توں لائے۔ اور تیسری شکل اور بھی ہے کہ جب آپ نے کہا بسم اللہ، آپ کا بسم اللہ گویا بندوق کی گولی ہے، جھٹ سے پہنچتا وہاں، جھٹ وہاں پہنچتا ہے۔ اس صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ میرا کتا وہاں پہنچا ہوا ہے اور بھی کتے پہنچے ہوئے ہیں، جب وہاں میں جا کے دیکھا تو کئی کتوں کے بیچ میں وہ شکار پڑا ہوا ہے، اب کھانا کیسا ہے میرا؟ یہ مجھے پتا نہیں کہ میرے کتے نے اس کو پکڑا ہے یا کسی اور کتے نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کتے پر کہا کے بھیجا ہے، سب پہ نہیں بھیجا ہے، اور جب مشتبہ ہے کہ تمہارے کتے نے پکڑا ہے یا کسی غیر نے، تمہارے واسطے کھانا درست نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا بسم اللہ کہا کے چھوڑنا ہے۔ اگر جانور اس میں سے کھا لیا تو وہ کلب معلم کی تعریف میں نہیں آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہی ہے ترجمہ، فَكُلُوا، پس کھاؤ اس میں سے، أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ اس نے پکڑا ہے تم پر، تمہارے لیے جس کو پکڑا ہے تم اس کو کھا سکتے ہو۔ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم پر پکڑا ہے، تمہاری خاطر پکڑا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسم اللہ، اور نام لو اللہ کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسا موقع ہے ڈرنے کا؟ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کا نام لیے بغیر کھا جاؤ، یا کتا کلب معلم نہیں ہے، شرائط پوری نہیں کرتا ہے اور تم کھا جاؤ، کھانے کی دھن اتنی سوار ہو جائے کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کھا جاؤ، ایسے موقع پر تمہارا امتحان ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سریع الحساب کیوں کہا؟ سریع کے معنی جلدی، کہیں کہا شدید العقاب، سخت سزا والے ہیں، کہیں فرمایا سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ صفتیں جو الگ الگ لائی گئی ہیں یہ مخصوص حالات میں، شکاری آدمی شکار پہ جھپٹتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلدی غذا سامنے لے لیتا ہے کھینچ کھانچ کے۔ اشارہ یہ ہے کہ تم جتنا جلدی شکار پہ گرتے ہو اور تم جتنا جلدی حرام پہ گر پڑتے ہو حلال کی فکر کیے بغیر، تمہارا اس پر جو مواخذہ ہوگا وہ اس سے کم تیز نہیں ہے، اس پہ اور تیزی ہے۔ سب سے تیزی سے حساب لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ساری کائنات کا حساب آدھے دن میں ختم ہو جائے گا، آدھے دن میں۔ پھر یہ دنیا کا دن ہوگا، آخرت کا نہیں فرمایا۔ دنیا کے آدھے دن میں سارے مخلوق کا حساب ختم ہو جائے گا۔ ان علینا ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ حساب ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور جب حساب ہوگا تو حساب جس کا بھی لیا جائے گا اس کا مواخذہ یقینی ہے۔ من حوسبا عذبا، من حوسبا عذبا، جس کا حساب لیا گیا عذاب دیا گیا۔ اس آیت کو سن کر جناب عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک آیت میں تو یہ ہے من حوسبا عذبا فرمایا آپ نے، جو حساب لیا گیا پکڑا گیا، اور آپ دعا فرماتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان لیجئے۔ ایک طرف فرماتے ہیں حساب آسان لیجئے، ایک طرف فرماتے ہیں حساب لیا گیا تو عذاب دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ فرمایا جہاں میں نے کہا تھا حساب لیا گیا تو عذاب دیا گیا، وہاں مراد جرح ہے، جرح۔ جب جرح کی جائے گی حساب میں تو پکڑا جائے گا، بچے گا نہیں۔ اور جہاں میں نے دعا کی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
حساب آسان لیجئے، اس کا مطلب صرف پیشی ہے، گزر جاؤ، پیشی ہے، گزر جاؤ. تو دعا یوں کرو کہ جرح نہ ہونے پائے، جرح ہوئی تو کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے. اور ان کی ذات کے واسطے نہیں تھا، وہ تو محبوب ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے واسطے تھا کہ تم کثرت سے پڑھو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اکیلے ہیں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کثرت سے پڑھنا چاہیے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. یہاں پر دو مضمون ہے. آج تمہارے واسطے طیبات کو حلال کر دیا گیا. طیبات سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں جس میں لذت ہو وہ طیب ہے، جو طیب ہے اس میں لذت ہے. امام اعظم فرماتے ہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے، جو لوگ حرام غذائیں کھاتے ہیں ان کو بھی اس میں لذت ہی ملتی ہے تبھی وہ کھاتے ہیں، لہذا یہ وصول مسترد ہے. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہیں، وہی طیبات کہلاتے ہیں. تو طیبات سے مراد حلال چیزیں. آج تمہارے واسطے طیبات کو حلال کر دیا گیا ہے. وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم، تمہارے واسطے حلال ہے. یہاں طعام سے مراد غلہ نہیں ہے، سبزی کی بیانی مراد نہیں ہے. یہاں تمام شارحین لکھتے ہیں یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے. اب اگر دو طرف سے لیں گے آپ کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، ایک مفہوم تو یہ ہے. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور اس کے عوض جو وہ پیسہ دے کے خریدیں گے ان کا پیسہ تمہارے لیے حلال. یہ مطلب ہے اس کا، یعنی تم ان سے خرید و فروخت کر سکتے ہو، تمہارا ذبیحہ وہ کھا سکتے ہیں، اس کے عوض تم ان سے پیسہ لے کر کھا سکتے ہو. یہ دو ترجمے کیے گئے ہیں، دو مفہوم بتائے گئے ہیں. تو کھانا سے مراد یہاں پر ذبیحہ ہے. ذبیحہ ان کا جو کتاب دیے گئے تمہارے واسطے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات من المؤمنات، اور پارسا عورتیں ایمان والوں کی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پارسا عورتیں ان میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے. یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے آج مسلمان یہودی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں. مسلمان اسرائیلیوں کے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی آیت پیش کرتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ پاسدہ عورتیں تمہارے واسطے حلال ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے دو ان کے مہر. محسنین، قید میں لانے کی نیت ہو یعنی بیوی بنانے کی نیت ہو. غیر مصافحین، صرف بدکاری کرنے کی نیت نہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور خفیہ دوستی اور آشنائی کرنے کی نیت نہ ہو. یہ دو شرطیں رکھا اللہ نے. محسنین غیر مصافحین، بیوی بنانے کی نیت ہو، عارضی طور پر پانی بہانے کی نیت نہ ہو. اس سے مراد متعہ ہے، جو نکاح 10 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا، 2 ہفتے کا ہوتا ہے، وہ اس سے حرام ثابت ہوتا ہے. ولا متخذی اخدان، اس سے زنا حرام ہوتا ہے. خفیہ آشنائی، خفیہ دوستی، اس کا نام بدل دیا لوگوں نے، گرل فرینڈ کہہ دیا. لڑکی اجنبی ہے، تمہاری دوست کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ یہ تو جہنم میں ساتھ جانے کا راستہ بناتی ہے. تو نام خوبصورت، حدیث میں آتا ہے میری امت کے لوگ حرام چیزوں کو اچھے نام دے کر کھا جائیں گے. ریشم پہنیں گے، نام بدل دیں گے. سود کھائیں گے، نام بدل دیں گے. جھوٹ بولیں گے، فن اس کا نام رکھ دیں گے. ایسے ہی زنا کریں گے اور اس کا نام کیا خوبصورت رکھ دیا ہے، گرل فرینڈ. یہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے اس چیز کی. تو امت کے لوگ بہت سی چیزوں میں نام بدل کے خوش ہو جاتے ہیں. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ریشم حرام ہے تو حرام ہی رہے گا.
اجنبیہ عورت حرام ہے تو حرام ہی رہے گی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ جز چھوڑ دیے مولانا، عیسائیوں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ اس آیت نے تو کہا دیا کہ حلال ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ان میں سے جو پارسا عورتیں ہیں، جب تم ان کے مہر ان کو دے دو تو تمہارا ان سے نکاح درست ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ امریکہ میں اس آیت پر کثرت سے بحث ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا یہ آیت ہے اور یہ آیت اتفاق سے مدنی ہے اور آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا جب اس میں حلال ہے تو کسی اور آیت سے اس کو ہم منسوخ نہیں کر سکتے، اور حدیث جب آیت کے خلاف آئے گی تو حدیث ہی منسوخ ہو جائے گی، آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اصول کیا ہے؟ کلام اللہ ینسخ کلامی، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، وَكَلَامِي لَا يَنسَخُ كَلَامُ اللَّهِ، اور میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا، حدیث سے منسوخ نہیں ہو سکتی، اور آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے، لہذا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ یہ ہے متفقہ فیصلہ، امریکن لوگ عمل کرتے اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتائیے مشرک سے نکاح جائز ہے؟ تو کہتے نہیں، مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ میں کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، سورہ نور میں کہا اللہ نے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومن پر یہ قسمیں حرام ہیں، یعنی مشرکہ کی اور زانیہ کی۔ تو مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کہا دیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اس نے کفر کیا، اور جس نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس نے کفر کیا، اور جس نے کہا تین نے کہا تیسرا اللہ ہے انہوں نے کفر کیا۔ تو جب سب کے سب یہ عمل کفر کرتے ہیں تو اگر کفار سے مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے تو ان سے جائز کیسے ہوا؟ لہذا ہمیں قرآن کریم کی اور آیتیں تلاش کرنا پڑے گا، پیچھے گزر چکی ہے آل عمران 4 پارہ۔ اللہ نے فرمایا سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب برابر نہیں۔ یہ پوری آیت پڑھتے چلے جائیے آپ۔ اس میں تقسیم کیا اللہ نے کہ بعض وہ ہیں جو دین پر قائم ہیں، توحید پر قائم ہیں، اپنے اصولوں پر قائم ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اصولوں سے منحرف ہو چکے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ڈھیروں مال دے دو تو تم کو واپس کر دیں گے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ 1 دینار مل جائے ان کو موقع سے تو تم کو واپس نہیں کریں گے۔ اتنے بددیانت ہیں یہ، تو دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل کتاب موحد ہوں، اپنی کتاب پر قائم ہوں، توحید آخرت کو مانتے ہوں، تثلیث کے اور دوسرے جو الزامات ان پر ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کفریہ عقائد میں نہ ہوں تو ان سے نکاح جائز ہے۔ ایسے لوگ اب موجود نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ کتاب ہی نہیں ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں، لہذا وہ سب کے سب توحید سے خالی ہیں اور مشرکین اور کفار کی فہرست میں شامل ہیں۔ جس طرح عام مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے، ان سے بھی اب جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے اور کس موقع پر ہے؟ فرمایا کہ جو نکاح کرے گا خفیہ آشنائی کے لیے، اندر اندر دوستی، نکاح نہیں کر لیتا، نکاح کرے گا تو جائیداد بڑھتی ہے، اور خفیہ آشنائی کرتا رہا تو جسم بڑھتا ہے۔ جسم کے بٹنے کی فکر نہیں، جائیداد کے بٹنے کی فکر ہے۔ آج تو عورتوں کا بھی حال یہ ہے، اگر شوہر 10 مرتبہ زنا کر کے آئے تو اتنا ناراض نہیں ہوں گی، لیکن نکاح ایک کیا تو ناراض ہو جائیں گی۔ کیوں؟ نکاح ایک کر کے آیا، جائیداد بڑھ گئی، اور زنا 10 کر کے آیا تو جائیداد نہیں بڑھتی، جسم بڑھتا۔
اللہ فرماتے ہیں یہ خفیہ آشنائی جو زنا ہے یہ در حقیقت کفر کرنا ہے ایمان لانے کے بعد۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہو اور جس چیز کو اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے تم اس کو جان بوجھ کر کی کہ حرام ہے پھر بھی کرتے ہو، تو سنو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لانے کے باوجود ایمان کے تقاضوں پر چلنے کے بجائے کلمات کفر کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس کا انجام فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے عمل حبط ہو گئے۔ حبط کے معنی بیکار ہو گئے، کالعدم، کسی عمل کا اس کا اعتبار نہیں۔ جیسے ایک کافر ابھی ایمان لے آئے تو اس کے ایمان لانے کے ایک ادنا سے عمل کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ ختم، ایک عمل کے طفیل سارے گناہ ختم۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر مرتد ہو گیا تو ساری نیکیاں ختم، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا بعض اعمال کی نحوست ایسی ہے کہ سابقہ ریکارڈ کو ایسا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لا کر اعمال کفر کرے گا، فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل پورے غارت ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ اور گھاٹا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ چاہے دھلائی کے لیے جائے، کچھ دن کے بعد نکال لیا جائے، لیکن جو جائے گا وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اس رکوع میں جو احکامات آئے ہیں ان کا تعلق حرام اور حلال سے ہے، اور حلت و حرمت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حرام مان کر چلنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب حرمت اور حلت کے بیان کے بعد، جسمانی غذائیں صاف ہونے کے بعد، اب بندہ ظاہری پاکی حاصل کرے گا، یعنی وضو کرے گا اور غسل کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اس لیے اگلا رکوع اسی سے متعلق آ رہا ہے۔ اب پہلے غذائیں پاک ہوں، پھر ظاہری حصہ پاک ہو، پھر نماز پڑھ کر اللہ سے ملاقات کے قابل بنے گا۔ یہی خرابی آ گئی تو اس کا وضو، اس کا غسل، اس کی نمازیں سب منہ پہ پھینک دی جائیں گی، وہ خسارے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے وضو سے پہلے، غسل سے پہلے، نماز سے پہلے غذاؤں کی تطہیر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ دعا کر لیں۔